بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ الدُّعَاءُ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ مَمْنُوعًا وَلَا مُصَادِمًا لِلْمَقْدُورِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَصْلًا، کہ وبا کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ منع نہیں ہے، اور نہ ہی دعا جو ہے اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے، اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو دعا کا تو حکم ہے اور دعا عبادت ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز استسقاء یا پانی کے لیے جس طرح اجتماعی دعا ہوتی ہے صحرا میں نکل کر یا مسجد میں یا منبر پر، اس طرح وبا کے لیے اجتماعی دعا کروانا، جیسے مولانا طارق جمیل بیٹھے ہیں چینل پر، یا اس طرح اور بہت سارے لوگ مسجدوں میں اجتماعی دعا کر رہے ہیں، وبا کے لیے خاص طور پر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اور ابھی اذانیں دے رہے ہیں اور کھڑے ہو کر چھتوں پر دعائیں کر رہے ہیں، کسی قسم کا بھی اجتماعی شکل ہو، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، اور یہ ایسا ہوا ہے۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں جو سب سے بڑا طاعون آیا تھا دمشق میں سن 749 ہجری میں، یعنی 8ویں صدی کے وسط میں بہت بڑا طاعون آیا تھا دمشق میں، تو وہاں لوگوں نے یہی کیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے ان سے پچھلے ادوار کی جو کتاب تھی، کہ اس کتاب میں پہلے تو اس کا رد کیا گیا کہ جو لوگ اجتماعی دعا کر رہے ہیں اس کو بدعت کہہ کر رد کیا گیا، اور پھر اس کا حوالہ دیا گیا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ فَصَارُوا يَدْعُونَ وَيَصْرُخُونَ صُرَاخًا عَالِيًا، کہ لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعائیں کرنے لگے۔ یہ 764 ہجری کا واقعہ ہے جب دمشق میں طاعون آیا۔ تو وہ مصنف فرماتے ہیں اسی طرح 749 میں ہوا، لوگ نکلے باہر صحرا میں نکلے، اور علاقے کے بڑے چھوٹے سب نکلے، دعائیں کرنے لگے، مدد مانگنے لگے، استغاثہ کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پھر طاعون میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو اب لوگوں نے یہ بدعتی عمل کیا، اس کے بعد طاعون میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی جس طرح طاعون ان کے یہ اجتماعی دعا سے پہلے ہلکا تھا، دعا کرنے کے بعد ان کے وہ طاعون شدت پکڑ گیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ مصر کے تھے، تو فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے دور میں ہوا ہے کہ طاعون قاہرہ میں طاعون جب شروع میں تھا تو ابھی اموات 40 تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ واقعہ ہے 27 ربیع الثانی 833 ہجری کا، کہ اس سال طاعون ہوا۔ طاعون کا جب آغاز ہوا تو ابھی اموات 40 تک بھی نہیں پہنچی تھی، طاعون کی وجہ سے ہلکا تھا۔ تو لوگ جو ہے وہی بدعت جو پہلے جاری ہو چکی ہے، لوگ دیکھا دیکھی صحرا کی طرف نکل گئے، اور نکلنے سے پہلے اعلان بھی ہو گیا کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ بس اپنی طرف سے آج جیسے ٹی ویوں پر وظیفے کوئی بتا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کرونا وائرس کا علاج، کوئی قرآن سے نکال رہا ہے، کوئی
یعنی کس حدیث میں کورونا وائرس کا نام آیا؟ ہاں، جو عام ہے، جو حدیث جس معنی میں ہے اسی طرح رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ عافیت کا سوال کرو، اس میں ساری بیماریاں آ گئیں، ساری پریشانیاں آ گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ عافیت سے نواز دے گا تو کورونا کیا چیز ہے؟ عافیت جب آ گئی اللہ کی طرف سے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی ہے کہ جب پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس طرح کے تعاون وغیرہ میں، یا کوئی عمومی طور پر پوری قوم پر پریشانی آئی ہوئی ہے، تو اللہ سے عافیت کا سوال کرو، تو وہ کافی نہیں ہے؟ دعائیں کرنا، ہر مرد عورت سب اپنے گھروں میں، مسجدوں میں جو دعا عام طور پر جس طرح دعا کا طریقہ ہے اس میں دعا میں مزید گڑ گڑائیں، لیکن اس طریقے پر بس نہیں کی لوگوں نے، آگے نکل گئے، صحراؤں کی طرف نکلے، اعلان ہو گئے بھی روزے رکھنے ہیں 3 دن روزے رکھنے، تو لوگوں پر نئے نئے طریقے ایجاد کر کر کے مسلط کیے گئے۔ تو لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کوئی راستہ ملے اللہ کو راضی کرنے کا، لوگوں کو کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ یہ جرم تو ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے تحقیق کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کی تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور اگر ان کو پتہ چل بھی جائے تو ان کے لیے وہ کافی نہیں ہوتی، وہ اس پر صبر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جدید طریقہ بتائیں نکال کر، تو یہی لوگ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو قاہرہ میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ نکلے، لوگ اعلان بھی سنے 3 دن روزے ہوں گے جی، صحراؤں میں نکلے، چیخے پکارے، دعائیں کی، اجتماعی دعائیں کی۔ اب لوگ تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، جس طرح ہمارے ہاں کئی راتیں بنائی ہوئی عبادت کی، لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں بیچارے، لیکن اللہ تعالیٰ عبادتوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ دین کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کو بہت برا سمجھتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا انجام بتایا ہے جو یہ طریقے ایجاد کرتے ہیں، یعنی جو یہ علماء کے روپ میں ہوتے ہیں، جو ممبروں پر کھڑے اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو نئے نئے وظیفے بتاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مختصر ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، اور ان کا رزلٹ سب سے بھاری ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے رزلٹ۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ صحرا میں گئے، قاہرہ میں جب وہ آیا، طاعون پھیلا، تو ابھی تو کتنے دن ہوئے تھے؟ 27 جمادی الثانی کو شروع ہوا تھا، زیادہ زیادہ 2 دن گزرے اور 4 تاریخ تھی، 5 6 ایک ہفتہ گزرا ہوگا، اور ایک ہفتے میں ابھی ہلکا پھلکا تھا، ابھی اموات 40 تک بھی نہیں پہنچی تھی، اور یہ دین کے خیر خواہ، قوم کے خیر خواہ لوگوں کو کھینچ کر لے گئے بھی، لوگ سیدھے سادے بیچارے، ان کا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اسی طرح ہماری قوم کے لوگوں کو بھی اللہ معاف فرمائے جن کو ابھی لوگوں نے لگا دیا بدعت پر، اور ان کو ہدایت دے جو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جب امام ابن حجر فرماتے ہیں ثم رجعوا، اس کے بعد وہ لوٹے، فمن سلخ الشہر حتی صار عدد من يموت في كل يوم بالقاہرہ فوق 1000 ثم تزاید۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ لوٹے ہیں یہ بدعت کر کے، تو مہینہ جب پورا ہوا، یعنی جمادی الثانی جمادی الاول کا، تو روزانہ کی جو اموات کی شرح تھی اس مہینے میں قاہرہ میں، صرف قاہرہ کی، وہ 1000 سے اوپر تھی روزانہ کی۔ اس کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا، اس کے بعد اور اضافہ ہوا۔ واللہ المستعان۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب امت کے جو فقہا علماء ہیں، راسخ فی العلم علماء ہیں، جب ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، تو پھر اس طرح تباہی کی طرف یہ دجال، یہ جھوٹے لوگ، یہ کم علم لوگ، یہ جاہل لوگ، بدعتی لوگ پھر قوم کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور نام کیا ہوتا ہے؟ دین کا نام۔
ابھی آپ کے سامنے دیکھیں، عام سا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ان حالات میں وہ کورونا وائرس کا جو حل ہے، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اپنی فیملی کے افراد سے بھی دو فاصلے پر رہیں۔ اور اب دعوتیں کیا چل رہی ہیں، اور کئی جگہوں پر مساجد اسی مقصد کی خاطر بند کی گئی ہیں۔ اللہ نہ کر، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ مساجد اس لیے بند کی گئی ہیں کہ ان کو اللہ کے دین سے دشمنی ہے، وہ تو قوم کی خیر خواہی میں مساجد بند کی گئی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر آج ہی ہم نے دیکھا، ڈیفنس میں ایک مسجد کے بند ہے، اس کے سامنے روڈ پر دینداروں نے صفیں بچھائی ہوئی ہیں، جوش کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ بھی نماز میں حاضر ہو رہے ہیں جو کبھی پابندی سے باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی حاضر ہو رہے ہیں، ان کو بھی جذبہ آ گیا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے نکلے، اور ممبروں سے آوازیں لگ رہی ہیں، بھائی آؤ مسجد میں آؤ، اللہ کو راضی کریں گے۔ اور علماء کیا بیان کر رہے ہیں؟ شرعی قواعد کی روشنی میں صرف خالی جذبات ہیں۔ شریعت قطعاً ایسی کوئی عبادت، ایسے وقت میں عبادت کی اجازت نہیں دیتی جہاں معمولی سی مشقت بھی آ جائے تو وہاں جماعت کی مشقت، جماعت کی فرضیت شریعت میں ساقط ہو جاتی۔ معمولی سی آندھی آ گئی ہے، بارش آ گئی ہے، اب کتنی لوگ تو اپنی گاڑیوں میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے ان سے نماز باجماعت ادا کرنے کی فرضیت ساقط کر دی کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، گھر نماز پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی نماز پڑھ لیں۔ آج وہ باجماعت نماز کا حکم نہیں ہے، جس دن بارش آئی ہے، طوفان آیا ہے، اور اس سے اوپر یہ تو بارش میں تو تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں، پھر بھی شریعت نے رخصت دی ہے۔ اور کرونا وائرس کی جو ٹینشن ہے، اس کی مشقت تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر اس میں لاپرواہی برتی گئی تو کیا نتائج ہمیں دیکھنے ہوں گے، کن نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود ہم دین کا نام لے کر لوگوں کو تباہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ شریعت کو نہ سمجھنے کا جرم ہے، اور ہمارا حل یہی ہے، قوم کی کامیابی، مسلمان کی کامیابی یہی ہے کہ ہم شریعت کی طرف رجوع کریں۔ اور شریعت کی طرف رجوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آوازیں لگا رہا ہے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ شریعت جو ہے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور نبی کے وارث علماء راسخین فی العلم علماء ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو بھی دیکھو ممبر پہ بیٹھا ہوا وہ نبی کا وارث ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی گمراہ ہے، بہت کم ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو باعتماد علماء چاہیے، وہ جو علماء فوت ہو چکے ہیں، جو ائمہ کرام جس پر ہر فرقے کا اتفاق ہے، ان ائمہ کرام کے علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ہماری رہنمائی موجود ہے۔ اور موجودہ علماء میں جو بھی ہمیں ان علماء کی طرف، ان سلف صالحین کے طریقے کی طرف بلائے گا، یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو اپنی طرف بلائے گا، اپنے ملفوظات کی طرف بلائے گا، اپنے خیالات کی طرف بلائے گا، اپنے جذبات، اپنی تنظیم، اپنے فرقے کی طرف بلائے گا، اس سے پناہ مانگو، اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ واضح طور پر آپ کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے تو اس سے بچو، وہ آپ کو دین کے نام پر بھی تباہی کی طرف لے جائے گا، خیر خواہی کے نام پر بھی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اب ہماری قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ ائمہ کرام نے یہ وبا کے وقت اس طرح کی بدعات کو ایجاد کرنے کی وجہ سے تباہی کا سبب بتایا ہے، اور ہم اس طرف کان نہیں دھر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ تو میں آخر میں وہی حدیث پڑھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر جو مصیبت زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کیا اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، یہ لوگ اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے؟ مطلب اس موقع پر، مصیبت کے وقت میں، ہمیں اجتماعی بدعات سے بچ کر
ہمیں اپنے طور پر اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد اپنے گھر میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرے، کثرت سے عافیت کا سوال کیا جائے. یہی ہمارے لیے ایک حل ہے. اور ہر نئے طریقے سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، اس میں کیا فرماتے تھے؟ ایاکم و محدثات الامور، دور رہو دین کے نام پر ہر نئی چیز سے، ہر نئی چیز سے. اب نئی چیز کی کیا علامت ہے، کیا تعریف ہے نئی چیز کی؟ یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں دین نہیں تھی، مسئلے کا حل نہیں تھی، آج وہ قطعاً بھی دین اور مسئلے کا حل نہیں بن سکتی. اب خلافت راشدہ کے دور میں طاعون آیا، صحابہ تک اس میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی نہ اذانیں دی کوٹھوں پر چڑھ کر، چھتوں پر چڑھ کر، اور نہ اجتماعی دعائیں کروائی، اور نہ اس طرح کے جذبات دکھائے، بلکہ اللہ عاجزی دکھائی، اللہ کی طرف رجوع کیا. حتیٰ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ شام کے اندر وہ تھے وہاں کے حکمران، تو انہوں نے عام اعلان کیا کہ لوگوں آبادی چھوڑ کے پہاڑوں میں بکھر جاؤ. تو مسجدیں خالی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ گھر چھوڑ دیے، مسجدیں خالی چھوڑ دیں لوگوں نے. وہاں کسی نے نہیں کہا مسجدیں اللہ کے گھر آباد کرنے کا وقت آیا ہے، ہم بکھر جائیں. بلکہ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی فوت نہیں ہوا. پھر اس سے پہلے جو پہلا گورنر تھا سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ، وہ بھی شہید ہوئے اسی وبا میں. اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، وہ بھی شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرما دی کہ اس کا حل ڈھونڈیں. تو حل ڈھونڈنا یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر احتیاطی تدابیر کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے. اور کسی کو کچھ سمجھ آتا ہے، کسی کو کچھ. تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھ آئی کہ ہمیں بکھر جانا چاہیے، اور مسجدیں اور گھر سب کچھ چھوڑ دو، یہاں سب مراکز چھوڑ دو، خالی چھوڑ کر جب تک وہ وبا ختم نہیں ہوئی سب بکھرے رہے، پہاڑوں میں رہے. اس کے بعد ایک بندہ بھی پورے شام میں شہید نہیں ہوا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو راوی کہتے ہیں ما کریہا ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس تدبیر کو ناپسند نہیں کیا، اس تدبیر پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کی تائید کی. تو وہ عوام کیونکہ اطاعت کرتی تھی اپنے حکمران کی، اپنے ذمہ داران کی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اطاعت کسی اور کے لیے، حکمران صرف ایک آرٹیفیشل ولی الامر ہے ہمارا نہ، حالانکہ یہ بھی شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے کہ حکمران ہی ہمارا اصل میں ذمہ دار ہے. ہم سب کو، پوری قوم کو اپنے حکمران کی قیادت میں زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کی بات پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے جو حکم جاری کرے، جو نصیحت کرے، جو وہ ہمیں ترغیب دے یا دعوت دے، اس پر کان دھرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. الا یہ کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو وہاں شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے کہ اس میں اگر ہم آزاد ہیں. تو لوگوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات مان کے مسجدیں چھوڑ دیں، محلے خالی کر دیے، پہاڑوں میں بکھر گئے، تو سب بچ گئے. تو ہمیں اس میں سلف صالحین کے زندگیوں میں، منہج میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر وہ اپنانی چاہیے جو ہمارے ذمہ داران، حکمران ہمارے لیے طے کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے طور پر احتیاطی تدابیر مت اپنائے، یا اپنے طور پر کوئی نسخے نہ نکالے، اپنے طور پر قوم کو تباہ نہ کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں خیر و عافیت سے نوازیں. لہٰذا ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دین کی طرف رجوع اس وقت تک رجوع نہیں کہلائے گا جب تک ہم اس طریقے پر نہیں آ جاتے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین تھے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔